تو گائز ہم نے سٹارٹ کیا تھا دا ہاؤس میٹ، جو کہ لکھا فریدہ میکفیڈن نے، اور آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا چیپٹر 22۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ملی، میں نے اگلا پورا ہفتہ اینڈریو ونچسٹر سے دور رہنے میں گزارا۔ اب میں اس بات سے انکار بھی نہیں کر سکتی کہ میرے دل میں اس کے لیے جذبات ہیں، بلکہ جذبات سے بھی بڑھ کر مجھے اس پر ایک سیریس کرش ہو گیا ہے۔ میں ہر وقت اس کے بارے میں سوچتی ہوں، یہاں تک کہ میں خواب میں بھی اسے مجھے چومتے ہوئے دیکھتی ہوں، اور شاید اسے بھی میرے لیے کچھ محسوس ہوتا ہو۔ حالانکہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نینا سے محبت کرتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ نوکری کھونا نہیں چاہتی۔ آپ اپنی شادی شدہ باس کے ساتھ سونے سے نوکریاں نہیں بچا سکتے، اس لیے میں اپنی تمام تر جذبات کو دل میں دبانے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ اینڈریو ویسے بھی زیادہ تر وقت کام پر ہوتا ہے، اس لیے اس سے دور رہنا آسان ہے۔ آج رات جب میں ڈنر کے لیے کھانے کی پلیٹیں رکھ رہی تھی اور جلدی سے وہاں سے جانے کا ارادہ کر رہی تھی، اس سے پہلے کہ اینڈریو کمرے میں داخل ہو، نینا ڈائننگ ایریا میں آ گئی۔ وہ سالمون اور وائلڈ رائس کو دیکھ کر سر ہلا کر منظوری دیتی ہے، اور ظاہر ہے سیسیلیا کے لیے چکن نگیٹس بھی ہیں۔ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے ملی، وہ تبصرہ کرتی ہے۔ شکریہ۔ میں کچن کے قریب کھڑی ہو گئی، جلدی نکلنے کے لیے تیار، جیسا کہ ہمارا معمول تھا۔ بس کچھ اور چاہیے؟ میں پوچھتی ہوں۔ بس ایک چیز، وہ اپنے سنہرے بالوں کو سہلاتی ہے۔ کیا تم شو ڈاؤن کے لیے ٹکٹس بک کر پائی؟ ہاں، میں نے کہا۔ میں نے شو ڈاؤن کے لیے آخری 2 آرکیسٹرا سیٹس حاصل کر لیں، اور مجھے خود پر بہت فخر تھا۔ ان کی قیمت بہت زیادہ تھی، لیکن ونچسٹرز تو یہ آسانی سے خرید سکتے ہیں۔ آپ تو اسٹیج سے چھٹی قطار میں ہوں، آپ تو تقریباً اداکاروں کو بھی چھو سکتی ہیں۔ زبردست، نینا تالیاں بجاتی ہے۔ اور ہوٹل کا کمرہ بک کر لیا؟ پلازا میں نے کہا۔ چونکہ شہر تک پہنچنے میں تھوڑا وقت لگے گا، نینا اور اینڈریو رات پلازا ہوٹل میں گزاریں گے، سیسیلیا اپنی کسی دوست کے گھر رہے گی، اور مجھے پورا گھر اپنے لیے مل جائے گا۔ میں اگر چاہوں تو ننگے پاؤں گھوم سکتی ہوں۔ یہ کرنے کا کوئی ارادہ تو نہیں ہے، مگر یہ جاننا اچھا لگتا ہے کہ میں ایسا کر سکتی ہوں۔ میں اپنے ہونٹ کاٹتی ہوں۔ میں نینا اور اینڈریو کے رشتے پر کوئی تبصرہ نہیں کرنے والی، خاص طور پر اس لمحے جب دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آتی ہے، جو کہ اس بات کا اشارہ کہ اینڈریو گھر آ گیا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈاکٹر کی وزٹ اور اس کے بعد ہونے والی لڑائی کے بعد سے ان دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ سا محسوس ہوتا ہے۔ میں کوئی خاص دھیان نہیں دے رہی، مگر یہ بھی نظر انداز کرنا مشکل ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ شائستگی سے پیش آ رہے ہیں، جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا ہو۔ نینا بھی پہلے جیسی نہیں لگ رہی، جیسے ابھی اس کی سفید بلاؤز کے بٹن غلط لگے ہوئے ہیں، ایک بٹن چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے پوری قمیض بے ترتیب لگ رہی ہے۔ مجھے اسے بتانے کی بے حد خواہش ہو رہی ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ اگر میں نے کچھ کہا تو وہ مجھ پر چیخ پڑے گی، اس لیے میں خاموش رہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کا وقت بہت اچھا گزرے گا، میں کہتی ہوں۔ ضرور، وہ خوش ہو کر مسکراتی ہے۔ میں پورا ہفتہ انتظار نہیں کر سکتی۔ میں حیرانی سے کہتی ہوں، پورا ہفتہ؟ شو تو 3 دن بعد ہے۔ اینڈریو کچن اور ڈائننگ روم میں داخل ہوتا ہے، اپنی ٹائی اتارتے ہوئے۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑتی ہے، وہ ایک لمحے کے لیے رکتا ہے، مگر فوراً خود پر قابو پا لیتا ہے، اور میں بھی اپنے جذبات دباتی ہوں، حالانکہ وہ اس سوٹ میں بہت شاندار لگ رہا ہے۔ 3 دن؟ نینا دہراتی ہے۔ میلی، میں نے تمہیں اگلے اتوار کے لیے ٹکٹس بک کرنے کو کہا تھا، مجھے بالکل واضح طور پر یاد ہے۔ ہاں، میں سر ہلاتی ہوں، لیکن آپ نے مجھے یہ بات 1 ہفتے سے زیادہ پہلے بتائی تھی، تو میں نے یہ اتوار کے لیے ٹکٹس بک کر لی۔ نینا کے گال غصے سے سرخ ہو جاتے ہیں۔ تو تم مان رہی ہو کہ میں نے تمہیں اگلے اتوار کے لیے بک کرنے کو کہا تھا، اور پھر بھی تم نے اس اتوار کے لیے بک کر دیا؟ نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنی لاپرواہ ہو سکتی ہو۔ وہ اپنے بازو سینے پر باندھ لیتی ہے۔ میں اس اتوار شو پر نہیں جا سکتی۔ مجھے سیسیلیا کو اتوار کے دن میساچیوسیٹس میں اس کے سمر کیمپ چھوڑنے جانا ہے، اور میں وہیں رات گزاروں گی۔ کیا؟ مجھے پوری طرح یقین ہے کہ اس نے مجھے اس آنے والے اتوار کے لیے ٹکٹس بک کرنے کو کہا تھا، اور یہ بھی کہ سیسیلیا اپنی کسی دوست کے گھر ٹھہرے گی۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ میں نے کوئی غلطی کی ہو، شاید کوئی اور اسے چھوڑ دے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ ٹکٹس نان ریفنڈیبل ہے۔ نینا برا مان جاتی ہے۔ میں کسی اور کو اپنی بیٹی کو سمر کیمپ چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ سکتی، جبکہ میں اسے 2 ہفتے تک نہیں دیکھنے والی۔ کیوں نہیں؟ یہ تو اسے مارنے کی کوشش کرنے سے بہتر ہے، مگر میں یہ بات زبان پر نہیں لا سکتی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے سب کچھ اتنا خراب کر دیا ملی، وہ غصے سے سر ہلاتی ہے۔ ان ٹکٹس اور ہوٹل روم کی قیمت تمہاری تنخواہ سے کاٹی جائے گی۔ میرا منہ حیرت سے کھل جاتا ہے۔ ان ٹکٹس اور پلازا ہوٹل کے کمرے کی قیمت میری تنخواہ سے زیادہ ہے، بلکہ یہ 3 مہینے کی تنخواہ سے بھی زیادہ ہے۔ میں تو پیسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ یہاں سے جلد از جلد نکل سکوں۔ یہ سوچ کر کہ مجھے مستقبل قریب میں کوئی تنخواہ نہیں ملے گی، میں اپنی آنکھوں میں آنسو آنے سے روکنے کی کوشش کرتی ہوں۔ نینا، اینڈریو مداخلت کرتا ہے، اس بات پر اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان ٹکٹس کو ریفنڈ
کرانے کا کوئی طریقہ ہوگا. میں کریڈٹ کارڈ کمپنی کو کال کرتا ہوں اور میں اس مسئلے کو حل کر لوں گا. نینا مجھے غصے سے گھورتی ہے. ٹھیک ہے لیکن اگر ہمیں پیسے واپس نہیں ملے تو پھر تمہیں یہ رقم ادا کرنی ہوگی, سمجھی؟ میں خاموشی سے سر ہلا دیتی ہوں اور پھر جلدی سے کچن کی طرف بھاگ جاتی ہوں اس سے پہلے کہ وہ مجھے روتے ہوئے دیکھ لے.